السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ محترم سامعین و مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 12 اگست سن 2020 عیسوی ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فیس بک لائیو کے ذریعے جو الخبر دعویٰ سینٹر کا پیج ہے ہدایہ نیپال، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو آپ اس پیج کو شیئر کریں اور دوستوں تک پہنچائیں تاکہ دیکھنے والوں کی اور اس طرح اس سے مستفید ہونے والوں کی، سننے والوں کی تعداد زیادہ ہو۔ انشاءاللہ اس میں جو بھی جتنا بھی آپ تعاون کریں گے، اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، آج میرا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور نیکیوں کی طرف جلدی کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے، اور یہ دنیا مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ یہاں سے ایک دن کوچ کرنا ہے، یہ امتحان اور اختبار، پریکشا کی جگہ ہے، اور مستقل جو ٹھکانہ ہے جہاں پہ قرار ملے گا آپ کو سب کو، وہ آخرت ہے، اور وہاں آپ کو اپنے عمل کا، اپنے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، نیک عمل جو ہے زیادہ زیادہ کرنا چاہیے، اور گناہوں سے، منکرات سے، اسی طرح سے جو ہے اللہ کی نافرمانیوں سے جو ہے ہمیں دور رہ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس موقع پر میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے شروع میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کروں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 نمبر کی ہے، 133۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جلدی کرو، کیا ہے؟ اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، اس کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جس جنت کو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا ہے، اس جنت کی طرف اور اللہ کی بخشش کی طرف آگے بڑھو، جلدی کرو۔ سارعو، آپ سمجھتے ہیں سعودی عرب میں سورہ اسی سے سارعو سمجھ رہے ہیں نا، جلدی، یعنی اس میں تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اس آیت کا ٹکڑا ہے، فاستبقوا الخیرات، بس نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ ان آیتوں سے یا اس قسم کی اور بہت سی آیتیں جو قرآن مجید میں جس میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی طرف، اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش کی طلب میں، بخشش کی طرف، اور اسی طرح سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ نیک اعمال، اعمال صالحہ،
नेक अमाल ही हैं जो हमें जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें इसमें किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अपने ज़िंदगी को गनीमत जानते हुए अपने सेहत और अपने फ़राग के वक्त को, फुर्सत के औकात को हमें गनीमत समझना चाहिए। आज लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, बहुत दिनों से शिबह लॉकडाउन कह लें, आज भी जो समझिए आज कुछ थोड़ी सी छूट है, इसको कुछ ख़त्म कर दिया गया किसी हद तक। बहुत सारे मुल्कों में दोबारा इसको नाफिज किया जा रहा है ना। तो एक मौका मिला लोगों को, तो ये फुर्सत के लम्हात, सेहत और तंदुरुस्ती जो है ना, इसको हमें गनीमत जानना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं, सेहत यानी अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, और इसी तरह से जो है फुर्सत के लम्हात। आदमी फारिगुल बाल है, फुर्सत में है, कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा काम वगैरह का। ये दोनों चीज़ें ऐसे हैं कि आम तौर से लोग इसकी वजह से घाटे में पड़ जाते हैं, खसारे में हैं भी और हो भी जाएंगे अगर इसका लिहाज लोगों ने नहीं किया। समझ रहे हैं? मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ इस सिलसिले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशहूर रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस से फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमताने मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। बुखारी की रिवायत, इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है। इस हदीस का मतलब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें हैं, अक्सर लोग, समझ रहे हैं ना, यानी उनके गलत इस्तेमाल की वजह से। ये थोड़ी सी इसकी वजाहत में तशरीह कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। दो नेमतें हैं कि अक्सर लोग क्या है, उसके गलत इस्तेमाल की या उनके गलत इस्तेमाल की वजह से खसारे और घाटे में रहेंगे। वो दोनों चीज़ें क्या हैं? सेहत और फरागत। इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया। सेहत, तंदुरुस्ती, आदमी स्वस्थ है, उसकी सेहत अच्छी है, बीमार नहीं है, इसी तरह उसके पास और फुर्सत के औकात हैं। इन दोनों नेमतों को, जो उसे जो नेमतें मिली हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक्सर लोग इसके गलत इस्तेमाल से या इसकी वजह से खसारे और घाटे में रहेंगे। समझ रहे हैं? गबन जो आया हदीस में, गबन मग़बूनुन फ़ीहिमा, गबन से है ये मग़बून, गबन के माने घाटा, यानी अपनी चीज को कम कीमत पे फरोख्त कर देना, बेच देना है, किसी चीज को उसकी असल कीमत से दुगनी तिगुनी कीमत पे खरीदना, ये घाटा। दोनों सूरतों में इंसान का घाटा है ना। और मालूम होने पर उसे हसरत, अफसोस और नदामत जो है होती है। इसी घाटे और हसरत को गबन कहते हैं। समझ रहे हैं ना? हदीस में यहाँ एक इंसान को ताजिर के साथ, क्योंकि घाटा आम तौर से तिजारत में होता है, आदमी खरीदो फरोख्त में घाटे का शिकार हो जाता है, तो यहाँ ताजिर के साथ इस हदीस में इंसान को क्या है ना, तशबीह दी गई है। और सेहत और फरागत को रासुल माल के साथ, जैसे कि रासुल माल है आप का जो है जो पूंजी आपने लगाया है तिजारत में, वो सेहत और फरागत हो गए। और क्या है, ताजिर है ना, घाटे के साथ जो है, यानी तो इंसान को ताजिर कहा गया से मुशाबिहत दी गई। और सेहत और फरागत जो कहा गया है वो क्या, उसका रासुल माल यानी उसकी जमा पूंजी है, उसके साथ तशबीह दी गई है। जो इंसान अपने रासुल माल यानी सेहत और फरागत, अपनी तंदुरुस्ती और फुर्सत के औकात को एहतियात के साथ इस्तेमाल करता है, वो फ़ायदे में रहता है। और जो उसे ज़ाय कर देता है यानी उसका गलत इस्तेमाल करता है, वो क़यामत वाले दिन खसारे और घाटे में रहेगा और नादिम और शर्मिंदा होगा। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? इसी तरह से आप देखें, मालूम हुआ कि इंसानों की अक्सरियत जो है इन दोनों नेमतों की सही कदर नहीं करती है। ना तो अपनी तंदुरुस्ती का सही फ़ायदा उठाता है अक्सरियत इंसानों की, और ना अपने फुर्सत के औकात से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। चुनांचे वो अपने औकात भी बेफ़ायदा और फजूल कामों में सर्फ कर देता है जो है, और अपनी जिस्मानी क़ुव्वत और तवानाई भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानी में खर्च कर देता है। और इसका सख्त खमियाजा
اس کو قیامت والے دن جو ہے بھگتنا پڑے گا، جب ہر چیز کا حساب ہوگا، وزن کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا اور اسی حساب سے جو ہے اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ خسارے میں ہے اور خسارے میں رہے گی۔ وہ تندرستی اور کیا ہے، فارغ فرصت کے اوقات ہیں۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو حقیقت ہے میرے دوستو، جس طرح ایک تاجر کو گھاٹا ہوتا ہے اپنے خرید و فروخت میں، اسی طرح سے جو ہے اس کو بھی گھاٹا ہوگا، اور یہ ایسا گھاٹا ہوگا کہ انسان کی مال میں، تجارت میں اگر گھاٹا ہو جائے تو شاید وہ کبھی وہ کور کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ گھاٹا جو صحت کے اوقات اور اسی طرح فراغت کے اوقات کو ہم نے اگر گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا دیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ مشغول ہو جائیں گے، آپ کو پھر وہ وقت نہیں ملے گا تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ان دنوں میں کر سکتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں یہ چیز ہمارے خسارے اور گھاٹے کا سبب بنے گی۔ اس لیے ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس کی اہمیت کو جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سمجھ رہے نا؟ جیسا کہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی بیماری کو اپنی صحت کو، تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی محتاجگی سے پہلے، اسی طرح سے اپنے فرصت کے اوقات کو جو ہے اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے میرے دوستو ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور نیکیوں کی طرف بڑھائیں۔ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو میرے دوستو، آج آپ دیکھ لیجئے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ فیس بک اور واٹس ایپ کھولتے ہیں، واللہ صبح سے شام تک کسی دن 2 4 5 کسی دن اور زیادہ لوگوں کے موت کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ آج ان کا انتقال، ابھی اچانک جو ہے صبح میں صحیح تھے اور اچانک انتقال ہو گیا، شام کو آدمی ٹھیک ٹھاک سویا تھا، صبح کو انتقال ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ اگر آپ فیس بک اور واٹس ایپ کھولیں تو اس میں ایسی خبریں آپ کو نہ ملتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ انہیں جنت دے لکھ دیے کہ کچھ سوچنا چاہیے وہاں۔ میرے دوستو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے آپ انہیں دعائیں دیں، لیکن آپ سوچئے کہ آج اس کے ساتھ ہے، کل میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی صحیح سالم ہوتا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں رہتا، بہت ساری پلاننگ اس کے سامنے، بہت سارا پروگرام اس کو ہوتا ہے، شام کو اسے پروگرام اٹینڈ کرنا ہوتا، پتہ چلا کہ کچھ دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا، کل کہیں پروگرام میں جانا ہے، کچھ اور اس کے معاملات ہیں، پتہ چلا کہ شام کو سویا رہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہماری زندگی جو ہم سانس جب تک لے رہے ہیں نا، اس کو غنیمت جانیں آپ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کہاں پہ ہیں، کب کیا ہو جائے، کچھ نہیں معلوم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے ہمیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، اور ہمیں کیا ہے، اپنے ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے دوستو دیکھیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی ترغیب جو دی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اور امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے، تاریک رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح ایک کے بعد دیگرے، یعنی آگے پیچھے رونما ہوں گے، یعنی ایسے فتنے آئیں گے، اس طرح سے فتنے آئیں گے، ہے نا، شب یعنی تاریک رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح آگے پیچھے ایک کے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا۔ میرے دوستو سنیے ذرا اس غور سے،
صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ وہ اس طرح کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے میں، سامان کے عوض وہ بیچ دے گا۔ ارے بڑی اہم بات میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پے در پہ فتنے آئیں گے، اتنا فتنہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اور وہ آدمی کیسے ہوگا کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی چیزوں کے عوض میں بیچ دے گا۔ استغفر اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو اس میں کیا خبر دی گئی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے، قیامت جتنے نزدیک ہوگی پے در پے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں آج جس وقت ہم لوگ جس وقت میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو یہ دور ہے، موجودہ جو وقت ہے، آپ دیکھ لیے ہم ہر طرف سے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دین و ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، نہ تو ایمان کی کوئی حیثیت ہوگی اس کی نظر میں، نہ دین کی کوئی اہمیت ہوگی۔ دنیا حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوگی، آج وہی ہو رہا ہے۔ دنیا کے حصول کے لیے جو ہے لوگ دوڑ رہے ہیں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا، یہاں تک کہ دنیا کی فائدے کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے میں بھی کوئی تعامل نہیں ہوگا۔ ایک انسان سودا کر لے گا، دنیا مل جائے وہ اپنے دین کو بھی بیچ دے گا، ایمان کو بھی بیچ دے گا، ہے نا؟ دنیا مل جائے، پراپرٹی مل جائے، عیش و آرام اسے مل جائے، سمجھ گیا نا؟ جیسا کہ بہت ساری آج بہت تنظیمیں جو غیر اسلامی تنظیمیں ہیں، جنہوں نے جو اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آج ان کے ہاں بہت سارا آپشن ہے اس قسم کا۔ آ جاؤ ہمارے ہاں، یہ لے لو، بلڈنگیں ہیں، عیش و آرام ہے، خوبصورت عورتیں ہیں، ساری فراوانیاں ہیں، سمجھ گئے نا؟ فتنہ میرے دوستو، فتنہ، انسان پڑ جائے گا فتنے میں، دنیاوی فائدے میں پڑ جائے گا، وہ بیچ دے گا اپنے دین کو، بیچ دے گا اپنے ایمان کو، سودا کر لے گا اس کا، اور صبح و شام میں ان کے روپ بدلیں گے۔ میرے دوستو افسوس یہ ہے کہ آج ان ایسے بہروپیوں کی آج کثرت ہے جو صبح کچھ ہوتے ہیں اور شام کو کچھ ہوتے ہیں، ہے نا؟ دین و ایمان پر ایسے لوگوں کیا ہے، استقامت نصیب نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کو باقی رکھے دین و ایمان پر، ہے نا؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے ہمیں استقامت دے اور دین و ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھے، دین و ایمان پر ہمیں باقی رکھے، ہمارے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے، ہمارے پیروں میں زلزلہ نہ آئے، جنبش نہ ہو کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری دنیاوی لالچ میں اپنے ایمان و دین کا سودا کر۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور دین و ایمان پر جو ہے باقی رکھے اور ایمان پر جو ہے ہمارا خاتمہ ہو۔ تو ایسے حالات میں میرے دوستو اہل ایمان کو ہمیں کیا ہے، استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور بلا تاخیر جو ہے نیک اعمال بجا لانے میں کیا ہے، دیر نہیں کرنا چاہیے، بلا تاخیر انہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی بات کی ہمیں اس حدیث میں تلقین کی گئی ہے کہ ہم جو ہے نیک کاموں میں تاخیر نہ کریں، نیکیوں کے کمانے میں، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے میں سستی نہ کریں، ہم سمجھ رہے ہیں نا؟ فتنوں کا دور میرے دوستو، جتنے آنے والا دن جو ہے آج سے، ہے نا، ہر آنے والا، کل آنے والا دن وہ بہتر نہیں ہوگا، طرح طرح کے فتنے ہوں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں آج جو بھی آپ کی عمر ہو 25-50 سال، اس دور میں کتنے اتار چڑھاؤ، کس طرح کا آج جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، کتنا بڑا فتنہ ہے ہمارے سامنے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے اس طرح سے نیکیوں میں کے حصول میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس پر عمل کیا اور آپ نے تعلیم دی صحابہ کرام کو جو ہے اس طرح سے۔ حضرت ابی سروا یا ابی سروا، یعنی دونوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، سین کے زبر اور زیر کے ساتھ،
وہ کون ہیں؟ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھی، پس آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے میں، کسی کے کمرے کی طرف جو ہے تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے کیوں نکلے ہیں، لوگوں کے جو ہے کندھوں کو، گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، ہے نا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پر کیا ہے تعجب کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس یعنی گھر میں سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور طرف مشغول کر دے، اس لیے میں نے جلدی جا کر کے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، ہے نا۔ بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، اور بخاری ہی میں ایک روایت میں ہے کہ میں پیچھے گھر میں صدقے کی ایک ڈلی چھوڑ آیا تھا، تو میں نے اسے رات کو اپنے گھر رکھنا پسند نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت میرے دوستو، کہ اس چیز کو آپ نے باقی نہیں رکھا، خیر کی چیز یا صدقے کی وہ ٹکڑا ڈلی سونے کا، سمجھ گئے نا، سمجھ رہے ہیں، سونے یا چاندی کا وہ ٹکڑا کچھ حصہ جو گھر میں تھا، آپ نے کہا بالکل اس کا رکھنا سے نہیں، اس کو اسی وقت جو ہے کیا ہے گھر سے باہر کرنا چاہیے اور جو مستحق ہیں انہیں دے دینا چاہیے۔ یہ ہے میرے دوستو جذبہ، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو انسان کو اپنے پاس ایسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے۔ یہ چیز اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے نا۔ اور ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، فائدے کی بات بتا دیتا ہوں، کہ عام حالات میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آنا جانا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی کے گردن کو پھلانگتے ہو آگے جائیں، لیکن خاص حالات میں جب کوئی ضرورت ہو، ہے نا، ایسا آ جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ چیز ثابت ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کیا پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتایا صحابہ کرام سے کہ میرے گھر میں وہ چیز تھی اور میں چاہا کہ وہ چیز جو ہے گھر میں نہ رہے جو ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو دے دی جائے۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، خیر میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے میرے دوستو، سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک روایت میں سناتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے احد کے والے دن، جنگ احد جس دن ہوئی تھی اسی دن ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ بتائیے اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں، ارأیت ان قتلت فأین انا، جنگ احد کا دن تھا، کہا کہ اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں یا شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں، سنے نا۔ پس اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دیں اور نہایت پھر لڑا، یعنی بے جگری سے بالکل جو ہے ہمت کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ آدمی شہید ہو گیا جو ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہے نیکیوں کی طرف بڑھنے کی خواہش، ہے نا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک مومن کو ہمیشہ جو ہے ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر شہادت مطلوب اللہ کے راہ میں تو وہاں دریغ نہیں کرنی چاہیے، ہے نا۔ مال خرچ کرنا ہو تو وہاں دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ صدقہ کرنا ہو تو اس میں جو ہے اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو جانتے ہیں اس شوق شہادت ہے، اور شہادت کا بدلہ کیا ہے میرے دوستو، ہے نا۔ یہاں پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے اندر شوق تھا شہادت کا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا، اور شہادت کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت۔ یہ چیز معلوم ہوئی اس حدیث سے، ہے نا۔ تو جو آدمی سچے دل سے میرے دوستو اس طرح نیکیوں کا طالب ہوتا ہے، چاہے وہ شہادت ہی کیوں نہ ہو، شہادت کا اگر طالب ہوتا ہے کہ اسے شہادت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس شرف و فضل سے کیا ہے سرفراز فرماتا، اسے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ آئیے دیکھیے میں بتاؤں کہ کس طرح سے صحابہ کرام کے اندر جو ہے اس طرح نیکیوں میں جلدی کرنے اور خیر کے کاموں میں بڑھنے کا جذبہ کس طرح تھا ان کے اندر۔ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی روایت ہے جو حسن سند کے ساتھ انہوں نے روایت کیا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی خلفائے راشدین میں سے ہیں، سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں حکم کیا کہ ہم کچھ صدقہ کریں، تو کہہ رہے میرے پاس بھی کچھ مال تھا، میں سوچا کہ میں بھی کچھ جو ہے صدقہ کر دیتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، میں سوچا، یعنی انہوں نے کہا اپنے آپ سے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا خرچ کرنے میں، نیکی حاصل کرنے میں، ہے نا، آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آدھا مال کو لے کر کے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گھر گئے اور جو آدھا مال تھا گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے تم نے کیا چھوڑ کے رکھا ہے، کیا ان کے لیے باقی رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اسی طرح سے، یعنی آدھا مال اور ہوگا میں چھوڑ کے آیا ہوں. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جو کچھ ان کے پاس تھا پورا لے کے آئے، گھر میں جو سامان تھا سب اٹھا لائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جو ہے نہیں بڑھ پایا، یعنی میں نہیں بڑھ پاؤں گا ابو بکر سے آگے، میں کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا کسی نیکی اور اس طرح خیر کے معاملے میں. یہ اللہ والے تھے میرے دوستو، دنیا کی محبت نہیں تھی، رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ گھر کا پورا اثاثہ ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈال دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے سب کچھ اللہ کے راستے میں. سمجھ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا مال گھر کا اٹھا لائے، لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ اللہ کے راستے میں. یہ جذبہ تھا میرے دوستو. وہ لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، آپ غور کریں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی، دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. اور ہم لوگ ہیں، ہمارا عمل کیا ہے میرے دوستو؟ مال اور دھن کی لالچ ہمارے دلوں میں بہت زیادہ بسی ہوئی ہے. کسی موقع پر اگر کہیں اس طرح کی بات آ جائے اللہ کے راستے میں دینے خرچ کرنے کی، تو اللہ جو ہے ہم بہت پیچھے ہیں اس میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ ماشاء اللہ، میں نہیں کہتا سب لوگ ایسے ہیں، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے. جمع کرو، رکھو، سن گئے نا، جمع کرو، وہ کام دے گا تمہیں مرنے کے بعد، ہے نا، یہ سوچ ہوتی ہے. تو آپ ایمان دیکھیے، ہمارا ایک ایمان اور صحابہ کرام کا ایمان کیا ہے. کوئی شہید ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی جو ہے صدقہ خیرات میں پورے مال کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. ایک ہم ہیں، جان کی بھی محبت ہے اور مال کی بھی محبت ہے، دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. اور دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہو چکی ہے، سب کچھ دنیا 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 دنیا. دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے. واللہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے سب سے پہلے، مجھے اللہ رب العالمین ان چیزوں کی توفیق دے، اور آپ سارے لوگوں کو، سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اپنے لیے، آپ سارے لوگوں کے لیے، کہ اللہ ہمیں اس طرح سے ان نیکیوں کے کاموں میں، نیک کاموں میں اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے، ہمت دے، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرے، ہے نا، کہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہمارے حصے میں آئیں. بڑے قیمتی اوقات ہیں میرے دوستو دنیا کی زندگی کے. اور آج کل کی موتیں آپ دیکھیے تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا دماغ جو بالکل ٹینشن میں ہو جاتا ہے، سن کر کے، سوچ کر کے، دیکھ کر کے. اس کے باوجود اگر ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے تو میرے خیال سے یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اور انشاءاللہ بس ایک دو حدیثیں اور کچھ ایک دو آیتیں سنا کے اپنی بات ختم کروں گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ ہم نیکیوں کی طرف جلدی کریں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، ہے نا. ایک روایت سناتا ہوں بخاری مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟
ای الصدقۃ اعظم اجرن اعظم اجرن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے، ثواب کے اعتبار سے کون سا صدقہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اس وقت صدقہ کرنا جبکہ تو صحیح یعنی تندرست و توانا ہو، اس وقت صدقہ کرے۔ تندرستی کے وقت میں تو توانا ہے، تندرست ہے، تو اس وقت صدقہ کرنا جبکہ تو صحیح یعنی تندرست و توانا ہو، مال کی ہرس دل میں ہو، مال کی ہرس بھی دل میں ہو، یعنی خرچ کرنے سے تجھے فقر کا، محتاجگی کا اندیشہ اور اپنے پاس جمع رکھنے سے مالداری کی امید ہو۔ سمجھ گئے نا؟ تخشى الفقر وتأمل الغنى، یعنی تو تندرست ہے، تیرے پاس مال ہے، مال کی ہرس بھی تیرے دل میں ہے کہ اگر خرچ کرے گا تو محتاج ہو جائے گا، اور اگر اپنے پاس جمع رکھے گا تو مالدار ہو جائے گا۔ یہ چیز تمہارے اندر ہو، یہ نیت تمہاری، یہ تمہاری سوچ ایسی ہو اس وقت، ہے نا؟ تو اس وقت کا صدقہ کرنا ہی سب سے زیادہ اجر کا مستحق ہے۔ اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر، یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے، جھانکنے کا وقت آ جائے، تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ فلاں یعنی وارث کا ہو چکا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے میرے دوستوں۔ کیا سمجھے آپ اس سے؟ معلوم ہوا کہ صحیح صدقہ وہی ہے جس میں زیادہ اجر ملے گا آپ کو، جو انسان صحت کی حالت میں کرے۔ موت کے آثار شروع ہونے کے بعد کے صدقے کی اللہ کے ہاں خاص اہمیت نہیں۔ جو تندرست تھا، صحیح سالم تھا، تو انہیں کچھ نہیں کیا، سمجھ رہے؟ تو اب موت جب قریب آ گئی، جھانکنے کا عالم آ گیا، سمجھ رہا کہ میں نہیں رہوں گا، تو اب کہہ رہا کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، اس کو دے دو، تو ایسے صدقے کی اللہ کے ہاں خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس وقت انسان 1/3 مال سے زیادہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا، اس وقت 1/3 مال سے زیادہ صدقہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت مال جو ہے وارثوں کا حق بن جاتا ہے، مال وارثوں کا حق بنتا ہے، انسان مرنے کے قریب ہے نا، جسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے حد مقرر فرما دی ہے کہ مرض الموت میں اگر کوئی آدمی ایسی بیماری میں ہے جس سے شفا کی امید نہیں ہے نا، اگر آدمی کوئی اپنا مال وقف یا صدقہ کرنا چاہے تو 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا، 1/3، سمجھ رہے ہیں نا؟ 1/3 سے زیادہ اس وقت بیماری کے وقت میں، مرض الموت میں 1/3 سے زیادہ آدمی کوئی صدقہ نہیں کر سکتا اپنے مال کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب صحیح تندرست ہو، کما کھا رہے ہو، تبھی نہ کرو، اسی وقت کرو، جتنا چاہو کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کما رہے ہو، تمہارے پاس مال ہے، صدقہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس وقت جو ہے اس وقت کا صدقہ میرے دوستو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور وہی زیادہ باعث اجر بھی ہے۔ اور ایک چیز اس میں بھی معلوم ہوئی جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث کے آخر میں کہ انسان کو نیکی کے کاموں بالخصوص صدقہ و خیرات میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس میں کیا ہے، جلد بازی کرنی چاہیے، ہے نا؟ آج ہے مال کل نہ رہے، تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، سمجھ رہے نا؟ اسی سے متعلق میں قرآن مجید سورہ منافقون کی ایک آیت، 2 آیتیں میں سنانا چاہتا ہوں۔ سورہ منافقین کی آیت نمبر 9 اور 10 11 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ بڑی پیاری آیت ہے میرے دوستو۔
اللہ ताला ने फरमाया कि ये ईमान वालों, ए मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें, हैं? और जो ऐसा करें वो बड़े ही ज़ियाकार लोग हैं, घाटे में हैं वो लोग, हैं? यानी माल औलाद की मोहब्बत तुम पर इतनी गालिब ना आ जाए, तुम अल्लाह के बतलाए हुए अहकाम व फराइज से गाफिल हो जाओ। समझ गए? माल की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में तुम ऐसा ना हो कि अल्लाह से गाफिल हो जाओ, उसके अहकाम व फराइज से गाफिल हो जाओ, और अल्लाह की कायम करदा हलाल व हराम की हदों की परवाह ना करो। समझ रहे ना? इस आयत में मेरे दोस्तों, चूंकि मुनाफिकीन के जिक्र के बाद, जो ऊपर मुनाफिकों का जिक्र हुआ, उसके बाद ही इस आयत को जिक्र किया गया। इस तंबीह का मकसद यह है कि मुनाफिकीन का किरदार है, मुसलमानों का किरदार नहीं, वो अल्लाह से गाफिल नहीं होते, माल और औलाद की मोहब्बत उन्हें गाफिल नहीं करती। ये मुनाफिकीन का किरदार है जो इंसान को खसारे में डालने वाला है। अहले ईमान का किरदार इसके बरअक्स होता है, और वो ये है कि वह हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं, यानी उसके अहकाम व फराइज की पाबंदी और हलाल व हराम के दरमियान वो तमीज़ करते हैं। समझ रहे? आगे अल्लाह ने फरमाया, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से क्या है, हमारी राह में, इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। वअन्फिकू, खर्च करो तुम जो हमने तुम्हें दे रखा है, जो रिस्क दे रखा है, क्या ना, मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, उससे पहले ही खर्च कर दो। तो जब मौत आ जाए तो क्या कहने लगे? जब तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तू थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं दे देता, है ना? ऐसा ना कहना पड़े। फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, क्या मेरे परवरदिगार तू मुझे थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं, फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। ये ना कहना पड़े। उस वक्त के आने से पहले खर्च करो। अल्लाह क्या कह रहा है? जो रिस्क तुम्हें दी है, ये वक्त आए तुम्हें सोचना ना पड़े, यार माल तो जमा था बैंक में, घर में, मैं खर्च नहीं कर पाया, मौत का वक्त है, तो ये चीज ना कहना पड़े कि अल्लाह थोड़ी सी मोहलत देता तो मैं सदका कर देता और नेक लोगों में से हो जाता। अल्लाह फरमाते हैं, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है फिर उसे अल्लाह ताला हरगिज मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह ताला बखूबी बाखबर है। समझ रहे हैं ना? अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है किसी को मोहलत नहीं देता। तो मेरे दोस्तों, इससे बात भी मालूम होती है कि ज़कात की अदायगी और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में, इसी तरह अगर हज की ताकत हो तो उसकी अदायगी में कतान ताखीर नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग बुढ़ापे का इंतजार करते हैं, ज़कात का टाइम हो गया अदा नहीं करते। समझ गए? हज की ताकत है वो हज नहीं करते, अरे अभी तो बच्चियों की शादी, अरे अभी तो जवान है यार, अभी तो 40 साल उम्र है। समझ गए? ये सोच लोगों की, अक्सर लोगों की जो सोच होती है हमारे मुल्कों में। इसलिए मेरे दोस्तों की मौत का कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए है, और ये फराइज उसके जिम्मे रह जाए, क्योंकि मौत के वक्त आरजू करने का कोई फायदा नहीं होगा कि अल्लाह मोहलत नहीं देगा। अल्लाह ताला मोहलत नहीं देगा कि तुम लौट जाओ और जा करके तुम्हें क्या है मौका मिल जाए तो तुम कुछ कर लो, जैसा कि काफिरों के बारे में कहा गया, हत्ता इज़ा जाअहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। अल्लाह फरमाया कि जब उनके पास मौत आती तो कहते हैं कि अल्लाह तू मुझे थोड़ा मोहलत दे दे, मुझे वापस कर दे दुनिया में, ताकि मैं कुछ नेक काम कर लूँ, है ना? उस दुनिया में जा करके, जिस दुनिया को मैं छोड़ के आऊँ, अल्लाह मुझे लौटा दे, वापस कर दे। अल्लाह ने कहा ये हो ही नहीं सकता, कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये उसकी बात जो कह रहा है, ऐसा होगा ही नहीं, कौन वापस आएगा? तो मेरे दोस्तों, जब आँख बंद हो जाएगी, है ना, और वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो है कोई चीज़ हमारे काम नहीं आ सकती है। बहरहाल बातें बहुत लंबी हैं, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा कि ये चंद मिसालें मैंने दी कुरान और हदीस से, है ना, ताकि एक जज्बा हमारे अंदर पैदा हो। मेरे दोस्तों, हम नेकियों की तरफ बढ़ें, अमाल स्वालिहा की तरफ बढ़ें, मौत को याद करें, आखिरत को याद करें, और यही वो चीज़ें हैं जो हमें इस जानिब जो है आगे बढ़ाएंगी। मौत की फ़िक्र होगी आपको, मौत को याद करेंगे, आखिरत की फ़िक्र होगी, आखिरत को आप याद करोगे, तो ये चीज़ें अपने आप पैदा होंगी। समझ रहे हैं ना?
نیک کام کریں میرے دوستو. وقت ملے, اس فرصت کے اوقات ہیں آپ کے پاس, تندرست ہیں, کیونکہ آپ دیکھیے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اور بیماری جو ہے اسے بہت ساری چیزوں سے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میرے دوستو جو انسان کو روک دیتی ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو مختصراً 1 منٹ میں کہ کچھ ایسی اعمال, کچھ ایسی چیزیں جو انسان کے نیک عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. اس میں سے ایک تو چیزیں ہے سوفا, جیسے عربی میں بولتے ہیں, تصویف کہتے ہیں, یعنی چلو یار کر لیں گے بعد میں, چلو دیکھیں گے بعد میں ہو جائے گا, ہے نا. یہ چیز جو آدمی کرتا ہے, اسی طرح جو اس کی لمبی ایک آرزو امید رکھتا ہے دنیا میں, اسی طرح سے میرے دوستو ایک ایسی بیماری جو انسان کے جسم کو ختم کر دیتی ہے نا. اسی طرح بڑھاپا جو انسان کے عقل و شعور کو فاسد کر دیتا ہے جو ہے. اور اسی طرح مالداری, بہت زیادہ فقیری, سمجھ گئے نا. تو یہ اسی طرح سے اس میں سے خوف اور فتنہ اور ساری چیزیں, یہ ایسی رکاوٹیں ہیں جو انسان کے نیک عمل کرنے میں کیا ہے, یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, سمجھ گئے نا. آدمی بیمار ہوا کیسے نیک عمل کرے گا؟ ہوش و حواس نہیں ہے, آدمی بڑھاپے کو اتنی عمر کو پہنچ گیا, کچھ نہیں سمجھ پاتا, اسے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, کیا کرنا کچھ نہیں پتا ہے. مالدار ہو گیا بہت زیادہ, آدمی نشے میں چور ہو جاتا ہے, بھلا دیتا ہے اللہ کو, سمجھ گئے. بہت زیادہ فقیری محتاجی بھی انسان کو مشغول کر دیتی ہے, وہ اس جانب نہیں سوچ پاتا. تو ایسی کچھ چیزیں ہیں, سمجھ رہے نا. لیکن جب آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو, آپ صحیح سالم ہیں, تندرست ہیں, اللہ نے مال بھی دیا ہے, سب کچھ ہے, تو میرے دوستو اس میں آپ سستی نہ کریں. قبل اس کی کہ یہ چیزیں, وہ اوقات آئیں جو میں نے بتایا, اس کا ہم سامنا کریں. تو ہمیں ایسی چیزوں سے کیا ہے فائدہ اٹھانا چاہیے جو نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے, چاہے تندرستی ہو, فرصت کے اوقات ہو, مالداری ہو, جو بھی ہو. آپ قیام اللیل کریں, 2-4 رکعت ہی پڑھیں, نوافل کا خاص طور سے اہتمام کریں, ہے نا. نفلی روزے کا اہتمام کرتے رہیں, آپ تندرست ہیں, بیمار نہیں ہیں, ہے نا. اس طرح سے جو ہے یہ ساری نیکیوں کے بہت سارے راستے ہیں میرے دوستو. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے. رب العالمین جو ہے ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کی, نیکیوں کی طرف جو ہے ہمیں جلدی کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جو ہے گناہوں سے بچائے, معاصی سے بچائے, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اس کورونا جو وائرس, جو یہ ایک وبا عام ہے پوری دنیا میں, بہت سارے لوگ پریشان ہیں, اس میں بہت ساری موتیں بھی ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے, پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, پورے دنیا کے لوگوں کی حفاظت فرمائے, اور جلد سے جلد جو ہے اس بیماری کا خاتمہ ہو. ہمیشہ ہمیں اس طرح سے دعا کرنا چاہیے, اور اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے جو بیمار ہیں, جو آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی ہمیں اجر ملے گا. وجزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.